سر یہ مولانا فضل الرحمان نے آپ نے سر اگر کسی پہ تنقید کرنی ہے تو جس پہ کرنی ہے صرف اس پہ کریں. آپ نے شہداء کا مذاق بنا ڈالا, اس کی وجہ سے سر اس قدر غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے. سر ان کو سوجی کیا ہے, یہ انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے شہادتوں کے عمل کو تنخواہوں کے ساتھ منسلک کیا ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے ایک عالم دین کے لیے جو خود شہادتوں پہ یقین رکھتے ہیں, اور شہادت کبھی تنخواہوں کے ساتھ مراد کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا ایک سلسلہ ہے کہ جو شہادتوں کا عمل ہوتا ہے یہ قوموں اور ملکوں کی طاقت ہوتی ہے, یہ قوت ہوتی ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے, ایک ولولہ ہوتا ہے. اب جب میں نے ان کا طرز عمل دیکھا ہے, ان کی جو تقریر سنی ہے, اس میں نا مجھے فرسٹریشن بڑی نمایاں نظر آئی ہے. لیکن اس فرسٹریشن کا ٹارگٹ وہ پاکستان کے شہداء کو نہ کریں. شہداء ہماری سیاسی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. مولانا آپ نے اچھا نہیں کیا, مولانا کو اپنی طرز عمل پہ نظرثانی کرنی چاہیے اور اس پہ معافی مانگنی. سر بہت سارے کے جو بھگوڑے ٹی آئی کے بھگوڑوں کی میں بات کریں جو باہر بیٹھ گئے, وہ لوگ بھی یہی بات کر رہے تھے رجیم چینج میں سب سے زیادہ کردار تو مولانا کا تھا, اور مولانا کو یہ تھا کہ اس کے بدلے میں ان کو صدر پاکستان بنایا جائے گا. جب ان کو وہ نہیں بنایا گیا, جب ان کو سیٹس نہیں ملی, تو انہوں نے یہ بیان دینا شروع کر دیا. مولانا کو جب حکومت کی طرف سے کچھ نہیں بیان ملا تو پھر ان کی ایک کوشش اور کاوش تھی کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے, اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. تو یہ بھی مولانا کے لیے ایک دھچکا تھا. اگر وہ ہمارے شہداء کی تاریخ ساز قربانیوں کے آگے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے تو بطور پاکستانی جرنلسٹ میرا رد عمل یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل افسوسناک. الحمدللہ ہم نے خوشیاں بھی منا لی, ہم تو بہت خوش تھے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا. سر ایک طرف یہ دونوں ایک دوسرے پہ اٹیکس کر رہے ہیں, دوسری طرف ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے ہفتے تک ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو میں ان کے بجلی گھر اور ان کے دیکھیں فائزہ, اس میں دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان ایک انتہا کی بد اعتمادی ہے. جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی خطرات اور خدشات تھے. اسرائیل نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے. نومبر بڑا امپورٹنٹ ہے اس سال کا, کیونکہ اس میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں امریکہ میں, اور اسرائیل کے اندر الیکشن ہے, اور دونوں ڈاواں ڈول ہیں. ٹرمپ صاحب کی پوزیشن بھی خراب ہوئی ہے, نیتن یاہو صاحب بھی حالات کے رحم و کرم پہ کھڑے ہیں. ایک پرسیپشن دنیا میں بنا ہے کہ جی ایران نے اسرٹ کیا ہے. 27 فروری کو مجھے یاد ہے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ان کا وجود ہم مٹا دیں گے, ان کی تاریخ دفن کر دیں گے. نہ ان کا وجود مٹا سکے نہ تاریخ. ٹرمپ صاحب نے معاہدے کے فوری بعد دھمکیاں دینا شروع کر دی. وہ دھمکیاں دراصل ایران کے لیے نہیں ہوتی تھی, وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سلمان غنی صاحب نے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا. سر یہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کیا مطلب, ان لوگوں کو آپ اتنی بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ اتنے سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں, بولتے ہیں, آپ نے سر اگر کسی پہ تنقید کرنی ہے تو جس پہ کرنی ہے صرف اس پہ کریں. یہ کیا کہ آپ نے شہداء کا مذاق بنا ڈالا, اس کی وجہ سے سر اس قدر غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے. سر ان کو سوجی کیا ہے, یہ انہوں نے کیا بیان دیا؟ میرے خیال میں یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت کے اندر بلوچستان میں پختونخوا کے اندر جو صورتحال طاری ہے, دہشت گردی کے خلاف پاکستان ایک جنگ میں مصروف عمل ہے. اس صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان جو ہے, میرا خیال مولانا فضل الرحمان صاحب کا پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں. مولانا فضل الرحمان کے پرابلم حکومت سے ہیں, ریاست سے نہیں. حکومت کو وہ براہ راست کچھ کہہ نہیں سکتے. دیکھیں یہ ایک سیاسی سین ہے اس کی بیک پہ کہ پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت کے خلاف اصل سٹرگل جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان نے کی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پیچھے تھی پی ڈی ایم میں. آپ کو یاد ہے کراچی سے لے کر انہوں نے ایک لانگ مارچ کی اور انہوں نے ان کی حکومت کو شیٹر کیا تھا, اس کی حکومت کو کمزور کیا تھا. اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تو مولانا کو پورا معاوضہ ملا اس کا. اس میں ان کے پاس پختونخوا کی گورنرشپ تھی, ان کے بیٹے کے پاس مواصلات جیسی امپورٹنٹ منسٹری تھی, دیگر منسٹریز تھی. مولانا فضل الرحمان کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت تھی. اس کے بعد 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں مولانا کو کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی. اور دیکھیں میں اسیسمنٹ بتا سکتا ہوں کہ مولانا پریزیڈنٹ شپ کے امیدوار تھے, اور اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ ان کو اس طرح کا سگنل بھی دیا گیا تھا کہ آپ اگر یہ کریں گے تو ہم, چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہ تھے, ان کے نیچے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تھی,
تو لہٰذا وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا، ان سے صرف نظر برتا گیا. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب بن گئے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بن گئے، تو مولانا کے ساتھ انہوں نے صرف نظر برتا. اور مختلف مواقع میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے موقع پر بھی کچھ چیزیں ان کے درمیان طے ہوئی تھیں، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور حکومت ان کو غالباً یہ باور کرواتی رہی کہ آپ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ریزرویشن ہے. تو جہاں تک انہوں نے شہادتوں کے عمل کو تنخواہوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے ایک عالم دین کے لیے جو خود شہادتوں پہ یقین رکھتے ہیں. ایسے موقع پہ میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں کہ ایک ماں کو جب یہ پتہ چلے گا جس کا بیٹے نے شہادت دی ہے، اور شہادت کبھی تنخواہوں کے ساتھ مراد کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا ایک سلسلہ ہے. اور خاص طور پہ یہ جو شہادتوں کا عمل ہوتا ہے، یہ قوموں اور ملکوں کی طاقت ہوتی ہے، یہ قوت ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آج کی صورتحال میں دہشت گردی کے معاملے میں تو زیادہ یکسوئی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے، زیادہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے کہ ہم دہشت گردی کے اس جن کو قابو کرنے کے لیے، اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے ایک قومی اتفاق رائے ہو. اب مولانا صاحب کا جو میں نے آپ کو بات بتائی، آپ ان کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ بالواسطہ طور پہ بلا واسطہ طور پہ ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. وہ پاکستان کی سیاست کے ایک ذہین کھلاڑی ہیں. لیکن جب ان سے صرف نظر برتا گیا ہے، اب جب میں نے ان کا طرز عمل دیکھا ہے، ان کی جو تقریر سنی ہے، اس میں نا مجھے فرسٹریشن بڑی نمایاں نظر آئی ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں. لیکن اس فرسٹریشن کا ٹارگٹ وہ پاکستان کے شہداء کو نہ کریں. شہداء ہماری سیاسی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. سر وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ان کو تو ٹارگٹ کرنا ان کا نہیں. آپ نے کہا فرسٹریشن. اچھا سر، آپ نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ حکومت کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، سو ان کا ریاست سے ویسے کوئی لڑائی پنگا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ریاست اور اسپیشلی شہداء کو اٹیک کیا. سر حکومت کو وہ کچھ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ کہیں حکومت کو شہباز شریف صاحب سے گلا کرے. شہباز شریف صاحب بھی ہمیں جب بھی نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں بہت. میں نے آپ کو اسی میں ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ وہ جب حکومت کو کچھ کہتے ہیں، آپ بھول گئی ہیں کہ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب سب مولانا کے پاس گئے تھے 26ویں اور 27ویں. مولانا صاحب ساری سرگرمیوں کا مرکز بنی ہوئی تھی ان کی رہائش گاہ. اس وقت تو انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کو بھی قبول کر لیا. جب وہ حکومت کو اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ میں آپ کو جو پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ حکومت ان کو کہتی ہے کہ آپ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی ریزرویشن ہے، اس لیے ہم آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کا اپنا ایک سیاسی احترام موجود ہے. وہ ایک ذہین سیاستدان ہیں، وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کے مفادات کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. اس سے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ خود حکومت اور حکومتی اتحادی انہوں نے کیا رد عمل دیا ہے کہ وہ احترام کی بات بھی کر رہے ہیں. کسی نے بھی سوائے ان کی پارٹی کے ان کے اس معاملے کی تائید نہیں کی. یہاں تک کہ بیرسٹر گوہر کا بیان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، ہمیں اپنے قومی مفادات کو سمجھنا چاہیے. میرا خیال مولانا فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور اس فرسٹریشن کا بدلہ انہیں پاکستان کی ریاست یا اداروں سے نہیں لینا چاہیے. سر دیکھیں، آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ وہ شہداء کی بات کی، تو بہت ساری ویڈیوز میری نظر سے گزری. مجھے یہاں پہ میں نے اپنے فون میں دیکھی کہ شہداء کی جو مائیں ہیں، ہمارے شہیدوں کی ماؤں سے لوگ وہ بات کر رہے تھے، رپورٹرز وغیرہ. تو سر ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ ان کے بیٹوں نے تو پاکستان کی خاطر، آپ کی خاطر جان قربان کی، اور یہ کہہ رہے ہیں تنخواہ کے ساتھ. سر کیا آپ یا میں، ہم میں سے کوئی سیلری لے کے جا کے بارڈر پہ بھی جان دے گا؟ دیکھیں کوئی بندہ نہیں. سب سے پہلے تو یہ مولانا صاحب کو اگر کہا جائے، دیکھیں بات آپ نے درست کی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ شہداء کے والدین کو، خاص طور پہ ان کی ماؤں کو، میں نے آج تک جن کے بیٹے خدا تعالیٰ کے پاس چلے گئے ان کے ہاں سے کبھی مایوسی کی بات نہیں سنی، کبھی فرسٹریشن نہیں دیکھی. ہمیشہ ان کا حوصلہ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے باپ کو جب بتایا گیا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو وہ اس پہ فخر کرتے تھے کہ میرے بیٹے نے پاک سر زمین کے تحفظ کے لیے جان دی ہے. اور یہ شہداء ہماری سیاسی طاقت ہے، یہ ہمارا قومی فخر ہے، اور ان کی وجہ سے آج پاکستان ہر حوالے سے محفوظ ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریزرویشن ہے
تو آپ محاذ پہ کھڑے میرے اس نوجوان کے مورال پہ اثر انداز تو نہ ہو. آپ کبھی بارڈر پہ گئی ہیں؟ میں تو گیا ہوں, اور میں ہمیشہ جا کے اپنے فوجی جوان کو دیکھتا ہوں تو ان کے چہروں پہ ایک میسج لکھا ہوتا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. آپ ان کے مورال پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. مولانا آپ نے اچھا نہیں کیا, آپ نے ٹائمنگ کا خیال بھی نہیں کیا, آپ نے ملکی مفادات کو بھی نہیں دیکھا, آپ نے قومی سلامتی جیسے سینسٹیو معاملے پہ ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے. میں ذاتی طور پہ ان کا احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے اس طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور معافی مانگ لینا کوئی کمزوری نہیں ہوتی, یہ ایک مردانگی ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کی کمٹمنٹ میں انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. ان کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے, آئین پاکستان کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ بات اچھی نہیں کی. سر دیکھیں, جن کا سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں, جن کا کبھی سیاست میں, پاکستانی سیاست میں کردار رہا ہے, آپ ان کا نام لے کے ان پہ تنقید کریں, آپ بھی مائنڈ نہیں کریں گے, میں بھی مائنڈ نہیں, کوئی بھی مائنڈ. لیکن سر وہ چاہے وہ ہمارے پولیس کے شہداء آپ جو مرضی کریں, لیکن ہمارے آپ ان شہداء کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنا, میرا خیال ہے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اور یہاں سے پھر آپ کے عزائم کا پتہ چلتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگ ان کو مولانا ڈیزل اور پھر ان کے خاندان کی, ان کے ابا کی بات. دیکھیں فائزہ, میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بات ضرور کروں گا کہ پاکستانی فوج نے پاکستان کی سلامتی کی, پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے. اور جب بھی فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے تو ہمیں فتح مبین ملتی ہے, جس کی سب سے بڑی مثال 2025 ہے. چلیں میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ JUI نے بھی اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. قومی مفادات کے تقاضے یہی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اپنی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. دنیا کے اندر ایسا میں نے کوئی تاثر نہیں دیکھا, بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں, افغانستان کی جنگ میں اس وقت بھی یہ طے ہوا تھا کہ جی افغانستان کی فورس, امریکہ کی فورسز جب افغانستان میں لڑ رہی تھی تو امریکہ میں جو ان کے فوجی جہنم حاصل ہوتے تھے وہ کبھی رپورٹ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی مورال پہ وہ چیز اثر انداز نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ درست نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاسی فرسٹریشن کا اظہار پاکستان کے شہداء کی ان کی تنخواہوں کے ساتھ منسلک کر کے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے. مولانا کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اچھا سر, لیکن معافی والی بات پہ ان کے جو سینیٹر ہیں ان کا بھی بیان ہم نے دیکھ لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی کون سی معافی, کس سے معافی کیوں مانگنی ہے. جی سر یہی وہ مطلب وہ ہٹ دھرمی جو ہے, جیسے عمران خان صاحب کو بھی یہی کہا گیا تھا نا, آپ نے جو 9 مئی برپا کیا آپ اس پہ قوم سے معافی مانگ لیں. سر اگر انہوں نے اتنی غلط بیان دے دی ہے, جس کو آپ ٹائمنگ بھی غلط کہہ رہے ہیں, ہر طرح سے آپ نے اتنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں, معافی مانگنے سے آپ چھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے؟ معافی مانگ لینا یہ مردانگی ہوتی ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں, آپ ذرا اس وقت سناریو دیکھیں کیا ہے کہ 2025 10 مئی کو ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے. اس کے بعد سفارتی محاذ پہ دنیا کے اندر ہمارا ڈنکا بجتا نظر آ رہا ہے, اور ہم اندرونی محاذ پر ایسی صورتحال طاری کیے ہوئے ہیں جس سے ایک امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے شخص کی وجہ سے جس سے میں توقع نہیں کرتا تھا. دیکھیں بات یہ کہ کیا وہ شہادتوں پہ یقین نہیں رکھتے. اب وہ جو جس لشکر کشی کی بات کر رہے ہیں, بات یہ کہ آپ کے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں. انہوں نے حکومت کو تو ٹارگٹ نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کیا ہے. ریاست کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب آپ شہداء کی قربانیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ شہداء کی قربانیاں ہماری طاقت ہے, یہ ہماری قوت ہے. پاکستان کی بقا سلامتی, پاکستان کی سٹرگل میں دیکھیں, جب ہم پاکستان کی سٹرگل کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں لوگوں نے اپنے جانوں کی قربانی دے کے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ اس کا مطلب پھر یہ پیچھے کانگریسی مائنڈ سیٹ موجود ہے جس نے وہ کہیں نہ کہیں سے ایکسپوز ہوتا نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی جمہوریت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ رہی ہے, ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ رہی ہے. اس موقع پہ جب پاکستان کے اندر ایک سینسٹیو حالات ہیں تو آج تو زیادہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی سیاست کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. آج جو پاکستان کے حکمران ہیں کل تک یہ جیلوں کے اندر موجود تھے. کیا نواز شریف صاحب نے جیل نہیں کاٹی, کیا آصف زرداری صاحب نے جیل نہیں کاٹی, کیا عمران خان صاحب جیل کے اندر موجود نہیں ہیں؟
ہیں. اتنی فرسٹریشن کا اظہار اچھا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن سر جس طرح سے یہ آپ نے کہا نا کہ مولانا حکومت کے بھی ساتھ رہے اسٹیبلشمنٹ, سر بہت سارے یہ جو بھگوڑے پی ٹی آئی کے بھگوڑوں کی میں بات کروں جو باہر بیٹھ گئے ہیں, وہ لوگ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بیان ایسے نہیں دیتے, جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن تھی کہ مولانا صاحب کو یہی کہا گیا تھا کہ بھائی آپ کو صدر پاکستان بنا دیا جائے گا. تو مولانا صاحب کو ایک تو میری اسیسمنٹ تھی, دیکھیں میں نے یہ کہا کہ میرے پاس ایسے سگنلز موجود تھے کہ مولانا ایسے اتنا بڑا لانگ مارچ لے کے نہیں نکلے تھے. ہاں جی, تو وہ بھگوڑے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رجیم چینج میں سب سے زیادہ کردار تو مولانا کا تھا, اور مولانا کو یہ تھا کہ اس کے بدلے میں ان کو صدر پاکستان بنایا جائے گا. جب ان کو وہ نہیں بنایا گیا, جب ان کو سیٹس نہیں ملی, تو انہوں نے یہ بیان دینا شروع کر دیا. دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کے ایک ذہین کھلاڑی ہیں. وہ اپنا رول بنا لیتے ہیں ہر دور کے اندر. اس دور میں ان کا وہ رول بن نہیں رہا. دیکھیں آپ نے تو حکومت کی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ سیاسی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, سیاسی رپورٹنگ کرتے ہیں, کہ مولانا کو جب حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ملا تو پھر ان کی ایک کوشش اور کاوش تھی کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے. اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. بہرحال انہوں نے اچکزئی صاحب کو بنا دیا اپوزیشن لیڈر. تو یہ بھی مولانا کے لیے ایک دھچکا تھا. وہاں پر وہ ایوان کے اندر تو وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتے نظر آ رہے تھے, لیکن وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکے. اور سیاست کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ایک وقت میں وہ ہے نا کہ خدا تعالیٰ بعض اوقات آپ کو کچھ چیزیں دے کے آزماتا ہے اور وہ بعض اوقات لے کے آزماتا ہے. اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں فائدے میں وہی رہتے ہیں. میں مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اس بات پہ انہیں ضرور ٹارگٹ کروں گا کہ اگر وہ ہمارے شہداء کی تاریخ ساز قربانیوں کے آگے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے تو بطور پاکستانی جرنلسٹ میرا رد عمل یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل افسوسناک ہے. سر یہ بالکل افسوسناک ہے. اور مطلب ٹھیک ہے ٹارگٹ سر ہم میں سے کوئی بھی ان کو پرسنلی نہیں کر رہا, لیکن جو انہوں نے بیان دیا ہے ہم صرف قوم سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اللہ کرے کہ سر مولانا صاحب کو عقل آ جائے اور وہ معافی مانگ لیں, کیونکہ جتنے لوگوں کے انہوں نے دل دکھائے ہیں. بہرحال اچھا سر اب یہ بتائیں کہ ہم ایران اور امریکہ کانفلکٹ کی بات کر رہی ہوں. میں بہت زیادہ الحمدللہ ہم نے خوشیاں بھی منا لی. ہم تو بہت خوش تھے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا. دوبارہ سے سر اسکلیشن ہے, بڑھ رہی ہے. اور اب ٹرمپ نے پھر کہہ دیا ہے کہ اگر ایک ہفتے تک, سر ایک طرف یہ دونوں ایک دوسرے پہ اٹیکس کر رہے ہیں, دوسری طرف ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے ہفتے تک ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو میں ان کے بجلی گھر اور ان کے دیکھیں فائزہ اس میں دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ اس میں پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا. امریکہ اور ایران کے درمیان ایک انتہا کی بد اعتمادی ہے. اسی بد اعتمادی کو پاکستان نے توڑنے کی کوشش کی. اس میں قطر بھی تھا, اس میں دوست ممالک بھی تھے. جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی خطرات اور خدشات تھے, اور میں کھل کے آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ وہ خطرات اور خدشات اس لیے تھے کہ اس میں اسرائیل بھی فریق تھا. اسرائیل نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے. اسرائیل کے لیے اپنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ نومبر بڑا امپورٹنٹ ہے اس سال کا, چونکہ اس میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں امریکہ میں اور اسرائیل کے اندر الیکشن ہے, اور دونوں ڈاواڈول ہیں. ٹرمپ صاحب کی پوزیشن بھی خراب ہوئی ہے, نیتن یاہو صاحب بھی حالات کے رحم و کرم پہ کھڑے ہیں, اور ایک پرسیپشن دنیا میں بنا ہے کہ جی ایران نے پرویل کیا ہے, ایران نے اسرٹ کیا ہے, ایرانی قوم نے. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 فروری کو انہوں نے حملہ کیا تھا. 27 فروری کو مجھے یاد ہے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ان کا وجود ہم مٹا دیں گے, ان کی تاریخ دفن کر دیں گے. نہ ان کا وجود مٹا سکے نہ تاریخ. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایران کے اوپر بھی جذباتیت بہت طاری ہے, اور پاکستان نے یہ کریڈٹ پاکستان کا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری بھی ریزرویشن تھی ایران کے بارے میں کہ جب ہم پہ انڈیا نے حملہ کیا تھا تو ایران کہاں کھڑا تھا, کہ ایران کا وزیر خارجہ تو انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا, افغانستان کا وزیر خارجہ بھی وہاں پڑا تھا. لیکن پاکستان نے کسی اور پہ انحصار کرنے کی بجائے ایک اوپر انحصار کیا تھا, دوسری اپنی فورسز پہ انحصار کیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ 10 مئی کو ایک تاریخ رقم ہوئی, وہاں سے ہم نے ٹیک آف کیا ہے کہ بھارت تو پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہا تھا, بعض شر میں سے خیر نکلتی ہے. ہمارے لیے تو خیر ہی خیر تھی, اور پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا. وہ معاہدہ پہلے جنگ بندی کروائی, پھر مذاکراتی عمل بحال کیا, پھر ان کے درمیان مفاہمتی یادداشت اسلام آباد کے نام سے ہوئی. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب, دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا یہ ایک شخصیت نہیں ہے, یہ ایک کیفیت ہے. اور جب سے یہ امریکہ کے اندر برسکت آ رہے ہیں, خود امریکہ کے حالات آپ دیکھ لیں, یہ کس بنیاد پہ آئے تھے؟ جس بنیاد پہ مودی آیا تھا, مودی بھی ایک ٹرمپ ہے. بالکل وہ مودی صاحب شائننگ انڈیا کے نام پہ آئے تھے.
آج انڈیا مسائل کی آگ میں جل رہا ہے، اقلیتوں کا جینا جیرن ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور سب سے اہم بات ہے کہ وہ خود اکھڑا ہوا پھر رہا ہے، ان کی سیاسی لیڈرشپ کہ 10 مئی 2025 کے بعد آج تک ان کی سیاسی اور عسکری لیڈرشپ نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ امریکہ پھر ایران پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہا ہے، ایران کا جو نقصان انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، لیکن ایرانی قوم ہے. اور یہ کریڈٹ بھی فائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ایرانی قوم ہے، تو ایران کے اندر اس نیشنلزم میں اقبال کا بڑا رول ہے کہ اس لیے کہ آپ جب علی خامنائی کی بات کرتے ہیں، علی شریعتی کی بات کرتے ہیں، تو وہ اقبال کے شعروں کا سہارا لیتے ہیں، اس کی شاعری کا سہارا لیتے ہیں، تو وہ قوم کھڑی ہے. ایران کو یہ شکست نہیں دے سکے، ایران کو یہ شکست نہیں دے پائیں گے. اب آ جائیں کہ نئی صورتحال کیوں طاری ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو مفاہمتی معاہدہ تھا اس میں ایک شک تھی کہ اگلے 60 روز کے اندر آبنائے ہرمز کا انتظام ایران کے سپرد ہوگا، ایران آزادانہ جو جہاز رانی ہوگی اس کو یقینی بنائے گا. اب وہاں پر جو عمان اور ایک دو ملکوں کے جہاز آئے تو اس سے چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کو اس سے آگاہ کرتا یا اس پہ میڈیا پہ بات کرتا، نہ کہ اس نے ڈرونز پھینکنے شروع کر دیا. اور امریکہ اس کے انتظار میں تھا. جب معاہدہ ہوا تو آپ دیکھیں کہ ایک تو اسرائیل نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے، اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے، اور دوسرا ٹرمپ صاحب نے معاہدے کے فوری بعد دھمکیاں دینا شروع کر دی. وہ دھمکیاں دراصل ایران کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے کہ جب ایک سائنس کا اصول ہے نیوٹن کا کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں پھر وہ لڑکتی رہتی ہیں جب تک اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائیں. دیکھیں ٹرمپ صاحب بھی اکھڑے نظر آ رہے ہیں اور نیتن یاہو صاحب بھی حالات کے رحم و کرم پہ ہیں. اب اس بوکھلاہٹ میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان پس پردہ پھر کوشش کر رہا ہے، اور کچھ دوست ممالک سعودی عرب ہے، قطر ہے. سب سے اہم بات کل چین کے اسپوکس پرسن نے کی ہے، اور چین بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں چین خارجی محاذ پر کبھی جذباتیت اس میں نے نہیں دیکھی، بلکہ میں آپ کو ایک بیان یاد کرواؤں کہ 10 مئی کو جب ہمیں فتح مبین ملی ہے تو 10 مئی کی صبح کو میں نے چائنیز اسپوکس پرسن کا ایک بیان چینلز پہ دیکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی سلامتی اور سیکورٹی کے ساتھ ہیں، کہ وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے. اب جو ان کی کل پریس ان کے اسپوکس پرسن کی پریس کانفرنس آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول بحال کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پس پردہ کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں یہ نتیجہ خیز ہوں گی. آپ کے خیال میں کیا امریکہ اور ایران مکمل ہو سکیں گے اس لڑائی کے؟ یہ زیادہ دیر ہوتا نہیں ہے. یہ جو بڑکیں لگانے کا انداز ہوتا ہے نا، یہ بڑکیں لگانے کا انداز دراصل دوسرے کو مروب کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے ہوتا ہے. ایران مروب نہیں ہوا، ایران نے پسپائی اختیار نہیں کی، اس لیے کہ اس کی بنیاد سٹرونگ ہے، اور بنیادیں سٹرونگ سیمنٹ سے نہیں ہوتی، نظریات سے ہوتی ہیں، خیالات سے ہوتی ہیں، نظریے سے ہوتی ہیں. وہ اپنے نظریے پہ کاربند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی خود پر جذباتیت طاری نہیں کرنی چاہیے، اور ٹرمپ صاحب کو حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نقصان اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.